ورفعنا لک ذکر کا مفہوم صوفیہ کے نزدیک کیا ہے، اس کے مدارج؟ بات یہ ہے کہ ورفعنا لک ذکر کا مفہوم اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ایک ایسی رفعت جس کو رب نے بلندی دی دی ہو، پھر مخلوق کا کوئی عمل اس کو نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ اب اس رفعت کا فائدہ مخلوق کو ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ان ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے اور جو آپ کا وسیلہ پکڑیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ پہ درود کثرت سے بھیجیں گے، تو وہ اپنے درجات کو اس کے ذریعے بڑھائیں گے اور آخرت میں اس رفعت کے ذریعے کامیاب ہوں گے۔ دیکھو، تمام مخلوق میں علماء رفعت رکھتے ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں، اور ان میں انبیاء رفعت رکھتے ہیں کہ جیسی انبیاء کو رفعت حاصل ہے ویسی اولیاءوں کو نہیں ہے، اور جو اولیاء اللہ کو حاصل ہے مخلوق میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور تمام انبیاء کے مقابلے میں رسولوں کو رفعت حاصل ہے، اور تمام انبیاء اور رسول اور اولیاء میں اور تمام مخلوق میں جو رفعت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ کسی کی تعریف کی جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے میرا درجہ بڑھتا ہے، مگر ساری مخلوق اگر تعریف کرے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتی، اور ساری مخلوق آپ کی مخالفت کر رہے، ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ اس کو اللہ نے رفعت دی ہے، اور جس کو خالق رفعت دیتا ہے، اللہ رفعت دیتا ہے، مخلوق اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو وہ مخلوق اس کی عقل اس رفعت پر عاجز ہے، مخلوق اس رفعت کے مقصد کو اور مطلب کو بھی نہیں پہچان سکتی۔ اب اس رفعت کا مقام یہ ہو گیا کہ ہر اولیاء اللہ اور ہر نبی کا مقصود وہ نور ہے، سبحان، اور اس نور کا مقصود وہ نور ہے۔ سبحان، آئی نا سمجھ بات؟ جیسے کہ کسی بزرگ نے فرمایا نا کہ بعد از خدا ہے بزرگ تو ہی، تو انہوں نے بہت ہی مختصر سی بات میں ایک کوزے میں دریا کو بند کر دیا۔ اب جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو آپ کی اطاعت اور آپ سے وفاداری کرے گا، لوح و قلم کی بھی کوئی حیثیت اس کے لیے نہیں ہے۔ تو مخلوق میں سب سے زیادہ معزز اور عزت دار چیزیں تو لوح و قلم، عرش، کرسی ہے نا، لیکن آپ کی رفعت اس سے بھی بلند ہے، وہ سب مخلوق میں ہے۔ تو وہ رفعت کہ جو ذات کے بعد کسی کو حاصل ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ اچھا، اب یہی بات ہے، یہ رفعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ آپ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا یا سلامتی بھیجنا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر وہ لمحہ سبحان گزر رہا ہے، یعنی کہ آپ کی نور کی تخلیق سے سبحان لے کر اور جب تک وہ چاہے گا، اللہ وہ ہر لمحہ ان کا درجہ بڑھ رہا ہے، بلند ہو رہا ہے۔ سبحان سبحان اب یہ مخلوق کا کمال نہیں، مخلوق تو تھی نہیں اس وقت، بے شک اور نہ جب مخلوق ہوگی واہ وہ درجہ بڑھتا ہی رہے گا اس کا، ویسے کا ویسی اس نور کا۔ تو اب بندے کیا کریں گے، اس میں کیا کمی لا سکتے ہیں اور کیا بڑھا سکتے ہیں اس کو؟ اسی لیے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ازل سے بلند ازل سے۔ وہ اسی دن سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو تخلیق کیا، اسی دن سے وہ اس کے مرتبے کو، اس کے درجے کو بڑھا رہا ہے، اس کی رفعت کو بلند کر رہا ہے۔ سبحان اب بندے کی عقل میں کیا آئے گی کہ وہ کتنا بلند ہو جائے گا یا آپ کی شان کیا ہے؟ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ بعض خدا بزرگ تو قصہ یہ بات ہے بس۔ اور اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام آپ ہی کے نور کا پرتو تھے، آپ ہی کے نور کا ظل تھے، وہ جز تھے، آپ کل ہیں۔ سبحان ساری ولایت، ساری نبوت اسی نور کا جز ہے۔ سبحان یہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں یہ لوگ۔ اب اور یہ اعلیٰ کیوں ہیں؟ یہ بھی بات ہے، یہ مخلوق میں اعلیٰ بھی اسی لیے کہ آپ سے وابستہ ہیں، سبحان آپ کے نور سے فیض یاب فیض یاب ہیں، اس لیے وہ اعلیٰ ہے مخلوق میں، کیونکہ مخلوق کا ہر آدمی آپ سے مخلوق فیض نہیں حاصل کر سکتی جو اس کی رفعت کے لیے ہو، وہ اسی صورت میں کر سکتی ہے جب آپ کی اطاعت کرے، اور رحمت سب پر ہے۔ رحمت میں کوئی جہاں ایسا نہیں ہے، کوئی جہاں کی مخلوق ایسی نہیں ہے جس پر آپ کی نہ ہو، اب وہ رحمت کا ہر جگہ الگ الگ وابستگی ہے کہ کس کے ساتھ کیسی رحمت ہے۔ تو یہ بات ہے، بات کیا ہے؟